لیکن علامات صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، اور علامات ہر طرح کی، کس طرح کے حالات ہوں گے، کس طرح کے حکمران ہوں گے، کس طرح کے مصائب ہوں گے، کس طرح کی گمراہیاں ہوں گی، اور کس طرح کے لوگ ہوں گے، ان کے خیالات کیا ہوں گے، ان کے نظریات کیا ہوں گے، کیسے کیسے فتنے آئیں گے، کیسے کیسے فتنے پیدا کرنے والے کون کون ہوں گے، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، یہ کسی اور نبی نے نہیں بتایا۔ علامات قیامت یہ ایک بہت لمبا چوڑا باب ہے حدیث پاک کی کتابوں میں۔ بعض علامات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، یہ بہت غور والی بات، بعض علامات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ اچھا ایسا بھی ہوگا۔ دجال کا ذکر فرمایا، کسی نے حیرانگی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا دجال آئے گا، اس کے ایک ہاتھ میں اس کے حکم سے بارش ہوگی، اس کے پاس زمین کے خزانے ہوں گے، سارا کچھ بتایا۔ کسی صحابی نے حیرت سے نہیں پوچھا کچھ بھی، سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے فتنوں کا ذکر کیا، ایسے فتنے آئیں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح کو ایمان والا، شام کو کافر۔ صحابہ نے سنا ہے، حیرت نہیں ہوئی، لیکن بعض چیزیں ایسی بتائیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صحابہ سن کر مبہوت ہو گئی، یا رسول اللہ ایسا بھی ہو جائے گا، ایسا بھی ہو جائے گا، تصور نہیں تھا، سوچ نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تم پر جھپٹیں گے، تمہیں کھا جانا چاہیں گے، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر اور کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں کو تباہ کر دینے پر، مسلمانوں کو کھا جانے پر، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی نیت سے ان پر جھپٹیں گے، تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسی علامت تھی، علامات قیامت بہت لمبا باب ہے، یہ ایک ایسی بات تھی، صحابہ سن کر حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ایسا، اچھا ایسا بھی ہوگا، سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ صحابی نے ڈرتے ہوئے کہا علی قلتنا ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے، اتنے تھوڑے کہ جس کا دل کرے وہ ہم پر آ کر چڑھ جائے، جس کا دل کرے وہ ہمیں آ کر جو چاہے ہمارے ساتھ کر دے، جس کا جو دل چاہے وہ بھوکوں کی طرح ہم پر جھپٹ پڑے، ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں تھوڑے نہیں ہوگے، بہت ہوگے، بہت ہوگے، لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح بے حیثیت ہوگے، مال بہت ہے کسی کام کا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہے لیکن تمہارے اندر کچھ نہیں، ایمان سے خالی، تقوی سے خالی، توکل سے خالی، اللہ کے بھروسے سے خالی، سنتوں سے خالی، ایسا مسلمان ہوگا جو اسلام کا نام ہے لیکن اسلام سے خالی، سنتوں کا نام ہے سنتوں سے خالی، قرآن کا نام ہے قرآن سے خالی، حدیث کا نام ہے حدیث سے خالی۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم سب قرآن کا نام لیتے ہیں، ہم میں سے کون بتا سکتا ہے کہ قرآن میری زندگی کے اندر ہے؟ ہم سب حدیث پاک کو ماننے والے ہیں، ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ حدیث پر میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں؟ ہم سب سنتوں میں کامیابی کو یقینی طور پر سمجھتے ہیں، پھر بھی سنتوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی علامت تھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، صحابہ حیران ہو گئے۔ ایسی چند احادیث ہیں، کبھی اللہ توفیق دے تو غور سے پڑھیں ایسی باتوں کو۔ علامات کا باب تو بہت لمبا ہے، صحابہ کو بیان کیا، صحابہ نے سنا، لیکن بعض جگہ صحابہ چکنے ہو کر پوچھتے یا رسول اللہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ایسا زمانہ آئے گا اخوان العلانیت اعداء السریرہ، کہ لوگ ظاہر میں دوست لگیں گے، اندر سے تمہارے دشمن ہوں گے۔ ظاہر ایسا ہے، باتیں ایسی ہیں، تعلق اور لگاؤ کی ایسا اظہار ہے کہ بندہ کہے کہ اس سے زیادہ میرا کوئی دوست نہیں، حقیقتاً وہ دشمن ہے، حقیقتاً وہ بدخواہ ہے، حقیقتاً وہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ اتنا بڑا نفاق اور اتنا بڑا دوگلاپن، صحابہ حیران ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیف یکون ذالک یا رسول اللہ، کیسے اللہ کے نبی کیسے ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا لرغبت بعضهم من بعض ورہبت بعضهم من بعض، ساری امیدیں بندوں کے ساتھ، اللہ تو بیچ میں سے نکل ہی گئے،
عزت ملے گی تو لوگوں سے، مال ملے گا تو لوگوں سے، میرے مسئلے حل ہوں گے تو بندوں سے، ساری ضرورتیں ایک بندہ بندوں کے ساتھ وابستہ کر لے گا۔ ڈر بھی انسان کو انسان سے ہوگا، اللہ سے نہ ڈر ہے، نہ اللہ سے امید ہے، نہ اللہ سے دعا ہے، نہ اللہ سے مانگنا ہے، نہ اللہ کی فرما برداری ہے، نہ اللہ کے نافرمانی سے بچنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ برغبت بعضہم من بعض ورہبت بعضہم، ساری زندگی کا مقصد ہی انسانی رہ گئے۔ ڈر بھی بندوں سے، خوف بھی بندوں سے، امید بھی لوگوں سے۔ ایک اور موقع پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، کیا بنے گا تمہارا، تمہاری اولاد، تمہارے گھروں میں پلنے والے، جن کے لیے تم نے راتوں کو جاگ کر گزارا ہے، جن کے لیے تم نے رات دن محنت کی ہے، تمہاری اولاد تمہاری نافرمان ہو جائے گی، تمہاری بیویاں سرکش ہو جائیں گی۔ ایسی چیز صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کیسے ہو جائے گا، ایسا ہونے والا ہے، سوچ نہیں سکتے۔ اولاد تو ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، اولاد کا بچپن بھی اچھا لگتا ہے، جوانی بھی اچھی لگتی ہے، اولاد ماں باپ کے لیے مصیبت بن جائے، صحابہ سمجھ نہیں سکتے تھے، تصور نہیں تھا۔ فوراً پوچھا، اوَقَائِنٌ ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا ہو جائے گا؟ فرمایا ایسا نہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ سخت یہ ہوگا کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے۔ ہر مسلمان کے گھر میں ہزاروں اللہ کے حکم ٹوٹتے رہیں، پیشانی پر بل نہیں پڑے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں کے اندر نافرمانیاں ہوتی رہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تم اچھی بات کو کہنا چھوڑ دو گے، بری بات سے روکنا چھوڑ دو گے۔ اوَقَائِنٌ ذَلِكَ یا اللہ ایسا ہوگا، اللہ کے نبی ایسا ہوگا؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، تم بری باتوں کا حکم کرنا شروع کر دو گے اور اچھی باتوں سے روکنا شروع کر دو گے۔ یا رسول اللہ ایسا ہو جائے گا؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، تمہارے دل کے اندر جو اچھی چیزیں تھیں ان کی برائی بیٹھ جائے گی، اچھائی کو برائی سمجھنا شروع کر دو گے، برائی کو اچھائی سمجھنا شروع کر دو گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ کن راستوں پر ہم چل رہے ہیں؟ کبھی رکیں، کبھی روکیں اپنے آپ کو، کبھی بیٹھ جائیں، کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال لیں، کبھی سوچ لیں، کبھی سمجھ لیں، اس لیے کہ زندگی میری اور آپ کی ختم ہونے والی ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی چند دن بعد قبر میں پہنچ جانا ہے، وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ جو دنیا میں نظر آتا ہے یہی دھرے کا دھرا رہ جائے گا، کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے سوائے اعمال کے۔ کن چکروں میں پڑ گئے، کہاں پھنس گئے ہم لوگ، کہاں برباد کرنے پر تل گئے اپنی آخرت کو۔ او بھائی کچھ سوچیں، رکیں، بریک لگائیں اپنی زندگی، جہاں جہاں پہنچ گئے وہاں رک کر سوچیں کہاں جانا تھا، کہاں رک گئے، کہاں چل پڑے، کیا سوچ ہونی چاہیے تھی، کیا سوچ بن گئی، کیا عمل ہونا چاہیے تھا، کیا عمل بن گیا، کیسی رات ہونی چاہیے تھی، کیسی رات بن گئی، کیسا دن ہونا چاہیے تھا، کیسا دن بن گیا، ایک بیوی کیسی ہونی چاہیے تھی، وہ کیا بن گئی، خامد کو کیسا ہونا چاہیے تھا، وہ کیا بن گیا، باپ کو کتنا دین سکھانا چاہیے تھا، وہ کیا بن گیا، اولاد کو کیا ہونا چاہیے تھا، وہ کیا بن گیا۔ ہم کہاں چلے گئے؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کی آخرت کو بنا دے، اللہ ہم سب کو متنبع فرما دے، اور اللہ پاک ہماری آخرت کو بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ رکیں، بار بار روکیں اپنے آپ کو اور سوچیں اس چیز کو کہ ہماری منزل کہاں تھی، ہم نے راستہ کون سا اختیار کیا ہے۔ جس راستوں پر چل رہے ہیں یہ راستے وحشت ناک اور گڑھوں کے اندر لے جانے والے ہیں۔ ہمارا راستہ اس قبر کی طرف تھا جو روضۃ من ریاض الجنہ ہو۔ مسلمان اس راستے پر چلتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے جلدی سے میری روح کو نکالو تاکہ میں اپنے رب کا دیدار کر سکوں۔
ہم نے ان راستوں پر چلنا تھا، ہم نے اتباع کرنی تھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، ہمارے گھروں کے اندر قال اللہ قال الرسول ہونا تھا، ہمارے بازاروں کے اندر دین آنا تھا، ہمارے لباس کے اندر دین ہونا چاہیے تھا، ہماری سوچ کے اندر دین ہونا چاہیے تھا، ہمارے کردار کے اندر دین ہونا چاہیے تھا، ہماری گفتار کے اندر دین ہونا چاہیے تھا۔ ہم کہاں چل پڑے؟ اللہ مجھے سب سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔